ابھی صرف 9 بجے تھے مگر گھر پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آئمہ نے گراؤنڈ فلور پر ہر طرف دیکھ لیا مگر ڈین کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک ایک کمرے کی بتی جلا کر دیکھ رہی تھی، پہلی منزل پر بھی نظر نہ آیا۔ اب اس کو پریشانی گھیر رہی تھی، آخر کہاں گیا؟ پلٹ رہی تھی جب بالکنی پہ اندھیرے میں سرخ شعلہ دیکھا۔ شکر کا سانس بھرتی آگے بڑھی۔ آپ جان گئے تھے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں تو بتایا کیوں نہیں کہ ادھر موجود ہیں؟ وہ دھیرے سے بولا، کیونکہ اس وقت میں گم ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آئمہ نے اپنی کرسی بھائی کے عین ساتھ لگائی، پیروں کو اوپر سمیٹ کر بیٹھنے کے بعد دونوں باہیں ڈین کے گلے میں ڈالیں اور اس کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ لیا۔ ڈین نے سوچا، یہ لڑکی ہمیشہ مجھے احساس دلواتی ہے کہ میں بھی انسان ہی ہوں، میں بھی ٹوٹ سکتا ہوں، بکھر سکتا ہوں۔ اور اس کو وہ دن بھی یاد تھے جب نادیہ نے گھر میں ڈین کے برتن الگ رکھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کے باقی خاندان کی طرح گورا چٹا نہیں تھا۔ ایک تو رنگ گہرا تھا، دوسرا وہ ایک افریقن ماں کا بیٹا تھا۔ مراد خان کا نکاح خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی نادیہ سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ امریکہ گئے، وہاں ان کو سرینا ملی، دونوں ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ الیک سلیک بڑھ گئی، جواں خون تھا، پتہ نہیں واقعی محبت تھی یا پھر گرین کارڈ لینے کے لیے بنائے گئے تعلق کو محبت کا نام دیا گیا۔ دونوں نے شادی کر لی، گھر والوں کو شادی کا بتایا ہی نہیں، کیونکہ سائڈ افیئر گھر والوں سے چھپا کر ہی چلائے جاتے ہیں۔ شادی کے سال بعد ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام ڈینیل مراد رکھا گیا۔ ڈینیل صرف 4 سال کا تھا جب سرینا روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی۔ پہلے امریکہ میں ویزا لگوانے کے لیے بیٹھا مراد خان سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر بیٹے کو ساتھ لے کر پاکستان آ گیا۔ سارے خاندان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ سسرالیوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، مگر مراد نے نادیہ سے ملاقات کر کے اس کو شیشے میں اتارا۔ انہوں نے کہا، یہ شادی میں نے گرین کارڈ لینے کے لیے کی تھی تاکہ پکا ویزا لگ جائے تو ایک دن تمہیں بھی امریکہ لے جاؤں۔ بار بار یقین دلوایا سرینا سے محبت نہیں تھی، محبت صرف تم ہو۔ وہ ڈٹ گئی کہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے اس کالے کلوٹے بیٹے کو ماں تو کیا ہمدرد بن کر بھی پالوں گی۔ رخصتی سے پہلے مراد کو الگ مکان لینا پڑا، ڈینیل دادا دادی کے پاس چھوڑا گیا۔ باری باری دادا دادی چلے گئے، مراد ڈینیل کو گھر لے آیا، اسٹور روم میں جگہ ملی۔ تصور کرو نا، وہ 7 8 سال کا بچہ 3 سال کا تھا تو ماں چھن گئی۔ کچھ ماہ بعد باپ اس کو اجنبیوں کے درمیان چھوڑ کر خود الگ ہو گیا۔ دادا دادی اجنبی ہی تو تھے، اور جب تک وہ ان سے واقف ہوا، آپس میں کوئی تعلق بنا، وہ دونوں بھی چھن گئے۔ اس کو باپ ایک نئے گھر میں لے آیا، یہاں پر ایک اتنی خوبصورت عورت ملی جس کو وہ کتنی دیر تک پلک جھپکائے بغیر دیکھے جاتا۔ بھاگ بھاگ کر اس کا کہا مانتا کہ وہ اس کو دیکھ کر اسی طرح مسکرائے گی جس طرح وہ ڈینیل سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ابا نے بتایا تھا یہ چھوٹی لڑکی ماریا اور غالب تمہارے بہن بھائی ہیں، تو وہ دن رات اپنے دماغ میں حساب لگاتا، اگر یہ بہن بھائی ہیں تو ان کی ماں میری بھی تو ماں ہوئی۔ اسی طرح ایک دن اس نے دیکھا دیکھی کہہ دیا، ممی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ خوبصورت عورت اس کے باپ پر چلانے لگی، موقع ملتے ہی اس کے نرم گال پر چماٹ مار دیتی، کہتی میرے سامنے نہ آیا کرو، میرا دل خراب ہوتا ہے۔ آئے دن گھر کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر باپ نے اس کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ بچے چھٹیوں میں گھر جاتے، اس کو اجازت نہ ملتی، اکیلا اتنے بڑے ہاسٹل میں گھومتا رہتا۔ آہستہ آہستہ دوست بنتے گئے، 10 سال کا گھر سے نکلا تھا، 14 سال کی عمر میں واپس آیا۔ گھر میں 2 لوگوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کو وہ روئی کے گالوں والی گڑیا بڑی پسند آئی۔ باپ نے یہ کہہ کر اس کی گود میں ڈالی، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے آئمہ۔ وہ باپ کے پاس گھنٹہ گھنٹہ بہن کو گود میں لے کر بیٹھا رہتا۔
مگر اس ماریا کو ڈینیل سے خاص خار تھی، کیونکہ ماں نے اپنے اندر کا زہر قطرہ قطرہ کر کے اس بچی کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب بچوں کے کپڑے نادیہ خود دھو کر استری کرتی، ڈینیل کے کام ملازمہ کرتی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر دینے کی بھی روادار نہ تھی۔ کچن کے ایک خانے میں اس کے برتن الگ رکھے جاتے جیسے ناپاک ہوں۔ وہ جتنا اس کو دور کرتی وہ اتنا اس کی خوشنودی کا طلبگار رہتا۔ اگر کبھی وہ اس کو مخاطب کر لیتی، ڈینیل ہواؤں میں اڑتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا تاکہ ان کی ماں اس سے خوش ہو۔ ماریا نے اس کے 101 نام رکھے ہوئے تھے۔ کبھی کہتی، ممی کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ جب ہنستا ہے تو دانت کیسے چمک کر سامنے آتے ہیں، جیسے ہمارا خون پینے جا رہا ہو۔ مراد نے اسے کئی ذمہ داریاں دیں تاکہ کسی طرح وہ اس فیملی کا حصہ بن جائے۔ وقت بے وقت کھانا کھانے والے کو اللہ نے قد کاٹ بھی ایسا دیا کہ 15 سال کی عمر میں وہ باپ سے لمبا ہو گیا تھا۔ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا معلوم ہوتا۔ بہن کو اسکول چھوڑنے جانا، نادیہ کے ساتھ بازار جانا، اس نے ڈینیل کو ڈرائیونگ سکھا دی۔ تب نادیہ کو مجبوری کے تحت اسی کے ساتھ جانا پڑتا، ڈاکٹر کے پاس، شادیوں پہ، فوتگیوں پر۔ مراد کو بہانہ مل گیا، آرام سے کہہ دیتے میں مصروف ہوں، اور نادیہ ناچار ڈینیل کی مدد لیتی۔ وہ کبھی بھول کر بھی ماں کو کسی کام کے لیے نہ نہیں کرتا تھا۔ یوں وہ گھر میں اپنی جگہ بناتا گیا۔ اصل دھچکا مراد کی اچانک وفات کے بعد لگا۔ دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان دنوں میں نادیہ کو ڈینیل کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ خاندان والے کہتے، چلو شکر ہے بیٹا بڑا ہے، گھر میں مرد ہو تو عورت کو تسلی رہتی ہے۔ نادیہ کو مراد کے بعد گھر میں کمی تو بہت محسوس ہوئی، مگر غیر محفوظ ہونے کا احساس نہ ہوا، کیونکہ ڈینیل تھا۔ پھر جوں جوں مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اچھے وقت آتے گئے، نادیہ کا رویہ ڈینیل کے ساتھ بدل گیا، کیونکہ وہ کماتا تھا اور وہ بلا جھجک خرچ کرتی تھی۔ اس نے بڑی سے بڑی فرمائش بھی کی، ڈینیل نے انکار نہیں کیا۔ اپنے ہاتھوں سے ماں کے لیے مہنگے مہنگے تحفے خرید کر لاتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ماں نے اس وقت تک مجھ پر التفات کی نگاہ ڈالنا پسند نہیں کیا جب تک میرے پاس پیسہ نہیں آیا۔ پیار محبت چاہیے تو دولت خرچ کرو، ورنہ ڈینیل مراد اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محبت کرے۔ ان سب کے رویوں نے اس کے دل میں اپنی بیوی کے حوالے سے بھی شکوک ڈالے ہوئے تھے۔ ڈینیل کو یقین تھا اگر وہ اتنا امیر نہ ہوتا تو سارا کی اس سے شادی نہ ہوتی۔ اس لیے وہ دن رات ایک کر کے اپنے مالی حالات کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہی مصروف رہتا تھا۔ اس نے اپنے اندر سے ہر قسم کے جذبات کو ختم کر دیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد شاید ہی کوئی ایسا شخص ملا ہو اس کے سسرالیوں کے علاوہ جس نے اسے احساس نہ دلوایا ہو کہ سارا کے سامنے ڈینیل کس قدر بدصورت ہے، اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ اس کا رنگ ان سب سے گہرا تھا، ہونٹ موٹے تھے اور آنکھیں موٹی تھیں۔ جب بھی وہ سنتا کہ گورے لوگ بہت ریسسٹ ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر قہقہہ لگا کر ہنستا، کیونکہ اس کا تجربہ یہ تھا کہ ایشین لوگوں سے زیادہ رنگ کی بنیاد پر لوگوں کو جج کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جن کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں مگر جس کا تقوی زیادہ ہو۔ مگر یہاں تو کلمہ پڑھنے والے ایک انسان کی زندگی سے کھیل گئے، کیونکہ وہ کالا ہے۔ ابھی تو وہ ایک پاکستانی باپ میں سے ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے رنگ سے کم گہرا تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی کہ اگر اس کی ماں اس خاندان میں آتی تو یہ لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ اپنی شرٹ پر آئمہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کر کے چونکا، سر جھکا کر نرمی سے پوچھا، اوئے میرے بلے کو کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے تمہیں بھی ڈرا دیا ہے؟ بھائی ایوب نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اس کے تو سینے میں درد تھا، دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے، جہاں
ایسے دل کے ٹکڑے کرنے والے الفاظ نہ سننے کو ملیں۔ سارا کیسی ہے؟ ان کے گال پر نیل پڑ گیا ہے۔ ڈینیل کے سینے سے سانس کھینچ کر نکلی۔ اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ ممی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ آپ حق پر ہیں، ان کو ایوب سے ناراض ہونا چاہیے۔ زندگی میں پہلی دفعہ ممی کو بس آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایوب ان کا اپنا بیٹا ہے۔ تو کیا ہوا جو آپ نے ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیا ہے؟ آپ نے اس گھر کو سنبھالا ہے، ورنہ ابا کے بعد نہ جانے ہمارا کیا بنتا۔ ایسے نہیں بولو۔ دیکھا، آپ کو سن کر ہی تکلیف ہو رہی ہے جتنا آپ نے ان سب کے لیے کیا ہے۔ ان کو آپ کا احسان ماننا چاہیے، مگر ایوب احسان فراموش نکلا ہے۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اوہ ہیلو ینگ لیڈی، آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو جا کر آرام کرنا چاہیے، کل کالج ہے۔ آپ نے ڈنر کیا؟ ہاں، پکا؟ ایک دم۔ پھر آپ بھی آرام کریں۔ نہیں، مجھے اتنی جلدی نیند کہاں آنی ہے، کچھ فون کالز کرنی ہے، مگر ابھی تھوڑی دیر یہیں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ چائے یا کافی کچھ لا دوں؟ نہیں شکریہ، تم جاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرایا۔ جی میری جان، ایک تم ہی تو ہو ساری دنیا میں جس کے جذبات پر مجھے کبھی شک ہوا ہی نہیں ہے۔ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور میں اکیلی آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں، سارا بھابھی آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آئمہ اس کو پیار نہیں مجبوری کہتے ہیں۔ گڈ نائٹ بھائی۔ گڈ نائٹ گڑیا۔ بہن کے جانے کے بعد وہ پلک جھپکائے بغیر دور اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ چہرے پر افسردگی تھی، سنجیدگی تھی، اداسی تھی، تنہائی تھی۔ وہ درخت دیکھے ہیں جو بہت اونچے چلے جائیں اوپر جا کر تنہا ہو جاتے ہیں، خاص کر اگر وہ ایسی جگہ پر اگے ہوں جہاں ارد گرد یا تو گھاس ہے یا چھوٹے موٹے پودے۔ ان کے درمیان کھڑا درخت خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی بیوی سے محبت جیسے جذبے کی امید نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اسی معاشرے کی پیداوار تھی جہاں رنگ کے پیچھے لوگوں کی پوری شخصیت مسخ کر دی جاتی ہے۔ مگر ایوب، ماریا اور ان جیسے دوسرے لوگ اس کے لیے اپنی شادی کو نارمل انداز میں چلانا مزید مشکل بنا دیتے تھے۔ آئمہ کے الفاظ کان میں گونجے تو اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ سارا کے گھر کے بل میں دیتا ہوں، اس کے لیے محبت کرنا آسان ہے، احسان اتارتی ہے، اور دیکھنے والے اس کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ اپنی حالت پر ترس کھاتے ہوئے خود ہی ہنسا۔ مسٹر ڈینیل مراد، تمہاری زندگی تو اسٹار پلس کے ڈراموں کو مات دیتی ہے۔ پیر آگے کو پھیلا کر کرسی پر مزید چوڑا ہو کر لیٹ گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اگلا سگریٹ سلگایا، گہری سی سانس اندر کھینچ کر زہر کو لمبے کرچ کے ساتھ سینے میں اتارا، پھر دھوئیں کے مرغولوں کو اندھیرے میں پھیلتے دیکھنے لگا۔ جب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنی شروع ہوئی، جسم نے مزید سردی برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھنڈ سے ہڈیاں جیسے اکڑی ہوئی تھیں۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ اس نے ماتھے پہ تیوری لے کر بیڈ کی جانب دیکھا۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بیڈ کے قریب آیا۔ سارا کے بالوں نے اس کا چہرہ پوری طرح سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس نیچے کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سارا کے چہرے کو سہلاتے ہوئے احتیاط کی کہیں اس کی گال نہ دکھا دے۔ ساتھ اس کو آواز دی، سارا، سارو۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں سے چہرے کو دور کر رہی تھی۔ مسلسل اٹھانے سے وہ غنودگی میں بولی، آنکھیں کھول کر میری بات سنو۔ آپ کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سوری، کیا ہوا ہے؟ پہلے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو۔ ڈین، سارا آنکھیں کھول کر میری بات سنو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔
وہ نیند سے بھری آواز میں حیرت سے بولی، سب خیر تو ہے نا؟ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ سب یاد آتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ فرش پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اوپر اٹھیں۔ سارا، تم آج کے بعد رات کے 1 بجے تک بالکنی پر بیٹھ کر میرا انتظار نہیں کرو گی، ہیں؟ جب میں گھر پر نہ ہوں، ممی وغیرہ بھی سو جائے تو تم اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کر کے اندر رہو گی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ایوب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے سوال و جواب مت کرو، مجھ سے صرف وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گی۔ مگر ڈین، ہمارا گھر بہت محفوظ ہے، یہاں کیا خطرہ ہونا ہے؟ تم میری ایک بات مان سکتی ہو؟ یہ گھر محفوظ نہیں ہے، تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، اور جب تک تم میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھنے کا وعدہ نہیں کرتی ہو، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ سارا نے غور سے اس کے چہرے کو پڑھا۔ وہ پریشان تھا، بے چین تھا۔ سارا نے ہمیشہ اس کو بہت پرسکون اور پر اعتماد دیکھا تھا، اس لیے یہ ڈین اجنبی محسوس ہوا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، وعدہ کر رہی ہو؟ جی۔ کیا ایوب نے کبھی؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ سارا کا منہ کھل گیا، یہ کیا کیا سوچ کر خود کو اذیت دے رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر سرگوشی میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ذمہ داری ٹھیک سے پوری نہیں کر پایا ہوں۔ مجھے ان پر اعتماد تھا، وہ میرا بھائی ہے، اور بھائی آپ کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ مجھے کیا خبر تھی یہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہے۔ سارا سے مزید برداشت نہیں ہوا، مضبوط الفاظ میں اعتماد سے بولی، ڈین، میری طرف دیکھیں۔ اس نے ڈین کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے بولنا شروع کیا، میں نہیں جانتی ہوں ایوب نے آپ کے سامنے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے۔ شاید وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ ایوب نے میرے ساتھ کبھی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ہمارے درمیان بات چیت ہی ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ اس کو کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ شوہر کو تسلی دلوانے کے چکر میں یہ بات بالکل گول کر گئی کہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے جب اس نے ایوب کی بڑی گہری نظروں کو خود پر فوکس دیکھا ہے۔ آج کے بعد تم اس کا کوئی کام نہیں کرو گی، وہ میرا بھائی نہیں ہے، وہ ایک سانپ ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈین نے کمرے کی بتی جلائی۔ سارا نے اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ اس کے دائیں ابرو کے اوپر خون جمع ہوا تھا، سیدھے ہاتھ کی جلد پھٹی ہوئی تھی، مگر وہ ہر درد سے بے نیاز۔ لینڈ لائن اٹھا کر نمبر ملانے کے بعد فون کان سے لگا کر بیڈ کی دوسری جانب ٹک گیا۔ ہیلو، میں ڈینیل مراد بول رہا ہوں، مجھے اپنے گھر کے لیے ایک عدد گارڈ کی فوری ضرورت ہے۔ سارا اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ 3 منٹ تک ساری تفصیلات دینے کے بعد اس نے فون رکھ دیا، مگر اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا نا؟ کوئی جواب نہ آیا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہو۔ سارا نے کرسی پہ رکھا گاؤن پہنا اور چلتی ہوئی آ کر عین اس کے سامنے رک گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس رکھا، ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد اس کو بازو سیدھا کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈینیل نے اس کا اشارہ سمجھ کر بازو اٹھا دیا۔ اس کے خون کے دھبوں والی شرٹ اتارنے کے بعد وہ واش روم میں گئی۔ تولیے کو ڈیٹول ملے گرم پانی میں بھگونے کے بعد واپس آئی۔ پہلے اس کی پیشانی پر جمے خون کو صاف کیا، پھر اسی طرح نرمی سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ اتنا اونچا لمبا انسان اپنے بھائی کی زبان سے نکلے زہر سے کس قدر متاثر ہوا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ الماری میں سے سوٹ نکال کر اس کے پاس رکھا، جس طرح شرٹ اتارتے وقت وہ اس کے اشارے پر عمل کرتا گیا تھا، بالکل اسی طرح اس کے کہنے پر قمیض پہن لی۔ سارا نے شلوار اس کی گود میں رکھی۔ میں کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے اور تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ڈین، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آپ یہ ڈرے ہوئے باپ جیسا رد عمل دکھانا بند کریں، جو اپنی اولاد کی حفاظت کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ڈین نے سر اٹھا کر اس کو گھودی سے نوازا۔
اپنی اسی عادت کی وجہ سے تم نے اپنے چہرے پر مکھا کھا لیا ہے۔ تم باز کیوں نہیں آتی ہو؟ کس عادت کی وجہ سے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے میں لڑائی ختم کروانا چاہ رہی تھی۔ تمہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی تو بچت ہو گئی ہے، اگر جبڑا وغیرہ ٹوٹ جاتا تو پھر؟ مانتی ہوں آپ بڑے فٹ اور صحت مند انسان ہیں، مگر اب آپ محمد علی باکسر بھی نہیں ہیں جو ایک ہی مکے میں مجھے ناک آؤٹ کر دیتے۔ میں مانتا ہوں میں محمد علی نہیں ہوں، اور نہ ہی تم مائک ٹائسن ہو جو مکہ کھا کر کھڑی رہتی ہیں، مگر میں ابھی تک شوقیہ طور پر ورزش میں باکسنگ کرتا ہوں۔ شوخا انسان، باڈی ایسے بنا کر رکھی ہوئی ہے جیسے نمائش میں پیش کرنی ہو۔ خبردار، جو تم نے میرے علاوہ کسی عورت کو یہ جسم دکھانے کی اجازت بھی دی ہو۔ چھونا تو بہت دور کی بات ہے، ورنہ میں مکے مار مار کر اس کا تو حشر کروں گی، دیکھنے والے کی آنکھیں نکال لوں گی۔ تم سر سے پیر تک صرف میرے ہو، سن رہے ہو؟ سارا ناخن چباتے ہوئے اس کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ دین نے چونک کر اس کو دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، جی سن رہا ہوں، اور کچھ؟ سارا نے خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا یہ سب وہ کچھ اونچی آواز میں بول گئی؟ ڈینیل کی آنکھوں سے نکلنے والی گرمی اس کے شک کی تصدیق کر گئی۔ سارا نے پھٹی آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیے۔ کمرے میں ڈین کا قہقہا گونجا۔ اگلے پل وہ اس کے لال پڑتے گالوں کی وجہ سے اس کو تنگ کرنے کی نیت سے بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میرا اس قدر غور سے جائزہ لیتی ہو۔ سارا بت بنی کھڑی تھی، ایک پل کو منہ سے ہاتھ ہٹا کر بولی، اس وقت موت کے فرشتے مجھے لے جائیں، ان سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ ڈینیل کے ہونٹ پھیل گئے۔ چلو شکر ہے، جس کو متاثر کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں اس نے آج اپنی پسندیدگی کا اعتراف تو کیا ہے۔ سارا نے حیرت سے اس کو دیکھا، اس کی شرارت سمجھے بغیر چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کے پاس آئی اور بڑی معصومیت سے پوچھا، کیا آپ واقعی مجھے متاثر کرنے کے لیے اتنی ورزش کرتے ہیں؟ ڈین نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہا دبایا۔ سارا کا ایک نیا روپ اس کے سامنے آیا تھا اور وہ اس گفتگو کو حد سے زیادہ پسند کر رہا تھا، اس لیے ڈرامہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ظاہری بات ہے، اور کس کے لیے کروں گا؟ ہائے، میں تو سمجھتی تھی آپ کو فٹ رہنے کا شوق ہے۔ بے خیالی میں ڈین کے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولی، ایک بات بتاؤں؟ ہم آپ کو میرے لیے اتنی جان کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ موٹے ہوتے، سخت مسلز کی بجائے آپ کا پیٹ نکلا ہوتا، تب بھی آپ مجھے ایسے ہی اچھے لگتے۔ اچھا؟ ہاں، بلکہ ایک فائدہ ہونا تھا۔ ڈین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیسا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوتا، دوسری لڑکیاں آپ کو منہ میں پانی لے کر ایسے نہ دیکھتی ہیں جیسے سامنے ڈین کی بجائے چاکلیٹ پڈنگ ہو۔ تو تمہیں مجھے دیکھ کر چاکلیٹ پڈنگ یاد آتی ہے؟ ہاں، اور خاص وہ والی جس میں اعلیٰ قسم کا چاکلیٹ استعمال ہوا ہو۔ آپ ایک چمچ لو تو درمیان سے گرم چاکلیٹ نکلے۔ اف، چلے کچھ کھا کر آتے ہیں۔ بڑی آسانی سے تم نے میرا دماغ ہلکا پھلکا کر دیا ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارے اندر یہ خوبی بھی ہے۔ وہ اس کی انگلیوں کے گرد اپنی لمبی انگلیاں لپیٹتے ہوئے سارا کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہہ رہا تھا، مجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ ہے جہاں شہر کی سب سے اچھی چاکلیٹ پڈنگ ملتی ہے۔ آج رات تیار رہنا، میں تمہیں وہاں لے کر چلوں گا۔ سارا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے پوچھا، مسٹر ڈین؟ یس۔ از اٹ اے ڈیٹ؟ ویل یو ول سی۔ اوکے۔ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے ڈنر نہیں کیا تھا اور اب بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اس لیے آپ بندی پر احسان کرتے ہوئے میرے ساتھ کچن میں چلیں۔ تم اپنے کھانے کی روٹین کب بدلو گی؟ جب آپ ڈنر گھر پر کرنا شروع کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی اور ڈین کا انتظار کیے بغیر کمرے میں سے چلی گئی۔ ڈین نے فوراً جوتے اتارے، اپنا ٹراؤزر بدلا اور پیروں میں سلیپر اڑساتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا۔ ڈین کو دیکھتے ہی سارا نے پوچھا، کیا کھانا پسند کریں گے؟ کچھ ہلکا پھلکا دے دو۔ آملیٹ بنا دوں یا کوفتوں کے ساتھ پراٹھا لیں گے؟
मैं इतना भारी खाना खाकर नहीं सो सकता हूँ, इसलिए ऑमलेट ही बना दो। सारा को बहुत कम मौका मिलता था डीन के लिए नाश्ते में एहतमाम करने का, क्योंकि वो नाश्ता हल्का फुल्का करता था। इसलिए आज शौक से उसके लिए मशरूम्स, पालक, सन ड्राइड टमाटर वगैरह डालकर ऑमलेट बनाया, साथ उसको चाय का कप दिया। अपने लिए अलबत्ता उसने कोफ्तों के साथ पराठा और अचार ही लिया। खाने के बाद वो बर्तन उठा रही थी जब के गेट पर बेल हुई। डैनियल बाहर चला गया। उसके पीछे देखते हुए सारा ने सोचा, ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता है कि ये शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। क्या ज़रूरत है खुद से यूं जाकर दरवाज़ा खोलने की? दूसरी तरफ कोई चोर डाकू भी तो हो सकता है, कोई इसको नुकसान पहुंचा दे तो फिर? अल्लाह पाक सदा इसकी हिफाजत करे, इसका बाल भी बिका ना हो। उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और तसव्वुर में डीन को लेकर उस पर फूंक मार दी। अभी सुबह के 4:45 हुए थे, मगर आज खिलाफ मामूल नादिया बेगम भी जल्दी उठ गई थीं। सारा को किचन में खड़े देखकर पहला तंज का तीर फेंका। मेरे बेटे की हालत बिगाड़ने के बाद यहाँ शोहर के साथ चौंचले हो रहे हैं। लोगों में इंसानियत ही मर गई है। याद रखना, अगर मेरा मेरा बेटा इस घर से गया, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मम्मी, मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारी वजह से उसने भाई पर हाथ उठाया है। मैं डीन से कहूंगी वो अयूब को माफ कर दें। तुमने जो करना था कर लिया है, अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। सारा ने दुखी दिल के साथ नादिया बेगम की नफरत लुटाती नजरों में देखा। वो कमरे में आ गई। वजू करके निकली थी जब डीन ने कमरे में दाखिल होते हुए बताया, अयूब चला गया है और बाहर गार्ड आ गया है। डीन, अयूब को माफ कर दें, मम्मी बहुत नाराज हैं। डीन ने हाथ उठाकर उसको वहीं चुप करवा दिया। इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी, तुम नमाज पढ़ो, मम्मी को मनाना मेरा मसला है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। मेरा बेटा घर से निकाला गया है और ये औरत शोहर के साथ मिलकर सुबह के 5 बजे बावर्ची खाने में ठट्ठे लगा रही थी। उसको इतनी अहमियत देने वाला और कोई नहीं है, तुम हो। वो किसी मुजरिम की तरह माँ के पैर पकड़े बैठा हुआ था। मैं कह रहा हूं ना, आप एक दफा अपना गुस्सा जाने दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ जाकर बीवी के साथ जश्न मनाओ। पहली बहन को नाराज किया, अब छोटे भाई को घर से निकाल दिया है। कल को मेरी चारपाई उठाकर गली। उसने माँ के लबों पर हाथ रखकर उनको बात मुकम्मल करने से रोक दिया। मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आने से पहले मुझे मौत आ जाए। मम्मी, खुदा ऐसा ना कहें। आपके अल्फाज मुझे तकलीफ देते हैं। तुम्हें तकलीफ का क्या पता, मेरे जिगर का टुकड़ा 3 दिन हो गए घर से निकला हुआ है। न जाने कहाँ है, कुछ खाया भी होगा या नहीं, न जाने कितना दुखी होगा। मम्मी, मैंने उसको अकल सिखाने के लिए ये सजा दी है। मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ। वो अपने दोस्त की तरफ है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सिर्फ कुछ दिन, गिनती के चंद दिन, और एक दफा उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, मैं खुद जाकर उसको घर ले आऊंगा। तुमने तो कसम खाई थी, या इस घर में वो रहेगा या तुम्हारी अदाओं पड़ी रहेगी। तुम्हारी अकल मारी गई है दानियाल, उसके हुस्न ने तुम्हारी अकल मार दी हुई है। मेरे बेटे, तुमने औरत के फसाद में आकर अपने भाई को बेघर कर दिया। ये नहीं सोचा, ये अदाएं ना दिखाती तो वो क्यों ऐसा बोलता। लोगों के सामने खामोश बनकर उनकी हमदर्दियां लेने को मजलूम नजर आती है। जैसे तुम्हारे साथ शादी होना इस पर बड़ा जुल्म हुआ है। क्या हुआ जो तुम्हारा रंग काला है? उसने अपने काले बालों वाला सर माँ की गोद में रखा। एक दफा खाना खा लें प्लीज, जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मारिया और गालिब को फोन करो, उनको बोलो घर आए, उनकी माँ को उनकी जरूरत है। और इस लड़की को कह दो खाना देने के लिए भी मेरे पास सामने ना आए। मैं कह देता हूँ, मगर प्लीज माँ, आपकी तबीयत मजीद खराब हो जानी है, खाना खा लें, दवा लेनी है। माँ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। आयमा कॉलेज गई हुई थी, नौकरानी काम खत्म करके कब की जा चुकी थी। नादिया बेगम के कमरे के बाहर खड़ी सारा पिछले 1 घंटे से एक ही पोजीशन में खड़ी अंदर से आने वाली आवाजें सुन रही थी। उसको कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, मगर 3 वक्त ताज़ा लजीज खाना बनाकर वही अंदर भेज रही थी। डीन की हालत देखकर दिल पर छुरियां चल रही थीं।
وہ مسلسل گھر پر تھا، اپنے سارے اہم کام، میٹنگز وغیرہ سب کو چھوڑ کر ماں کی تیمارداری میں مگن تھا۔ ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ماں کے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ اس کو دنیا بھول گئی تھی۔ نادیہ کی ڈینیل کے لیے کیا اہمیت کیا ہے، ان چند دنوں میں کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ پہلے بھی ماں کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کرنے والا اب ہر حد پار کر رہا تھا، اور اس دوران بیوی کہاں تھی؟ سارا کو جیسے خاموشی لگ رہی تھی، وہ بس خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے رہی تھی۔ آئمہ بھی جب گھر ہوتی تو مسلسل ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہاں کسی کے الفاظ اثر نہیں کر رہے تھے۔ اس رات ممی کو کھانا اور دوا وغیرہ دینے کے بعد تب تک ان کے پاس بیٹھا رہا جب تک وہ سو نہیں گئیں۔ اس کے بعد اپنا آفس کا بیگ اور پچھلے 3 دنوں میں آفس سے آنے والی فائلز وغیرہ لے کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ آئمہ اپنے کمرے میں نیٹ فلکس دیکھ رہی تھی۔ سارا کا کہیں کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کچن میں جا کر کافی کے 2 کپ بنائے۔ ڈرائنگ روم کے میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور وہ آفس کے اسٹاف کے ساتھ فون پر مخاطب تھا۔ سارا کافی لے کر کمرے میں آئی۔ ڈین نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے سائن کر دیے ہیں، صبح ڈرائیور کے ہاتھ فائل بھیج دوں گا، اس پر جلد از جلد کام شروع کر دیں۔ اس نے چھوٹی اسٹول پر ٹرے رکھا اور اسٹول کو میز کے پاس کر دیا۔ صوفے سے ایک کشن اٹھا کر فرش پر ایسی جگہ رکھا جہاں میز کی دوسری جانب سے ڈین بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ خاموشی سے بیٹھی اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے گرے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، حسب عادت کا فولڈ کیے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں نیند پوری نہ ہونے کی لالی تھی، ماتھے پر فکر کی ایک لکیر تھی۔ ذہین آنکھیں سامنے کھلی فائل پر دوڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی کال بند ہوئی، سارا نے گلا کھنکھار کر توجہ حاصل کرتے ہوئے کہا، میں 3 دن سے اپنے شوہر سے ملی نہیں ہوں، نہ بات ہوئی ہے، میرے کسی ٹیکسٹ یا واٹس ایپ کا جواب تک نہیں مل رہا ہے۔ کیا ابھی بات ہو سکتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ 3 دن پہلے انہوں نے مجھے ڈیٹ پر لے جانا تھا، اب ڈیٹ تو دور کی بات ہے، 2 فکرے تک نہیں میسر ہیں۔ ڈین نے نظر اٹھا کر سارا کو تعجب سے دیکھا۔ اگلے پل اس کے الفاظ ثابت کر گئے کہ وہ سارا سے کس قدر دور کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم اس قدر خود غرض ہو سکتی ہو۔ سارا نے حیرانی سے پوچھا، خود غرض؟ میں؟ کیسے؟ کیسے؟ کیا تم اتنی معصوم ہو؟ میری ماں کی حالت دیکھ رہی ہو نا، میں آفس نہیں جا پا رہا ہوں اور تمہیں ڈیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے تاثرات نے سارا کو تکلیف دی تھی، مگر بہادر بنی بیٹھی رہی کہ چلو اس کے پاس بیٹھ کر بات تو کر پا رہی ہے نا، ورنہ تو وہ ماں کے کمرے میں بند تھا جہاں جانے کی سارا کو اجازت نہیں تھی۔ ڈین، میں نے آپ سے کب کہا ہے کہ مجھے ڈیٹ پر جانا ہے؟ میں تو بس یہ جتانا چاہ رہی ہوں کہ کیوں آپ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے ہیں۔ بات نہیں ہو رہی تو کیا ہوا؟ ہوں تو یہی نا۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ سارا، میرا بہت زیادہ کام جمع ہو چکا ہے، میں یہاں اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ تھوڑا بہت چیزوں کو انڈر کنٹرول کر لوں۔ تم جا کر سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ میرے ساتھ 1 کپ کافی پی لیں، پھر میں آپ کو کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گی۔ تم جانتی ہو میں رات کے وقت کافی نہیں پیتا ہوں۔ دودھ لے آتی ہوں۔ سارا، ممی پہلے ہی میرے ساتھ صحیح سے بات نہیں کر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بات کرنا بالکل بند کر دیں گی، اس لیے یہاں سے جاؤ۔ سارا بے یقینی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ ممی کے ڈر سے مجھ سے بولنا چھوڑ دیں گے؟ تم اتنی ڈرامیٹک کیوں ہو رہی ہو؟ تم میری ماں کے ساتھ مقابلہ بازی کیوں کرتی ہو؟ وہ تو بوڑھی ہو گئی ہیں اور بوڑھے لوگوں کو بچوں کی طرح بہلانا پڑتا ہے، مگر تم تو بچی نہیں ہو۔ 2 دن ہماری بات نہیں ہوگی تو کون سی قیامت آ جانی ہے؟ سارا غصے سے بولی، مجھے یہاں سے اٹھ ہی جانا چاہیے کیونکہ اس وقت آپ واقعی نادیہ بیگم کے بیٹے لگ رہے ہیں، 1 نمبر کے مطلبی اور خود غرض۔ 1 منٹ، میں مطلبی اور خود غرض ہوں؟ کیا کوئی شک ہے؟ میں مطلبی ہوں جو تمہیں ہر چیز مہیا کرتا ہوں۔ تم اس عالیشان گھر میں رہتی ہو، اچھا کھاتی ہو، اچھا اوڑھتی ہو، اس کے بدلے میں اگر چند دن میں تمہارے کمرے میں نہیں گیا، تم سے بات نہیں کی، تو میں خود غرض ہو گیا ہوں؟
वो कमर पर हाथ रखकर खड़ी बाकायदा उसको घूर रही थी। मेरे कमरे में नहीं आए तो और क्या? बजाय इसके कि तुम मुश्किल वक्त में मेरा साथ दो, तुम एकदम बचकाना सा रवैया दिखा रही हो। सारा उसको वो खुदगर्जी बोलते हैं। जहां आप अपनी जात में इतने मगन हैं, इर्द गिर्द क्या हो रहा है तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। तुमने एक दफा भी मम्मी से माफी मांगने की कोशिश नहीं की है। मैं माफी मांगू? मगर क्यों? किस बात की? क्या किया है? और अगर आपने वो ना किया हो तो वो मेरी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं है। मुझे उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। मुझसे भी तो नाराज थी, मुझे भी कमरे से जाने का बोलती रही हैं। मैं तो छोड़कर नहीं गया हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं जब आप खुद ही कमरे के दरवाजे से ही खाना पकड़कर मुझे वापस भेज देते हैं। आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? तुम अपनी आवाज धीमी रखकर बात करो। मैं नहीं चाहता हमारी लाहासिल बहस से मम्मी की नींद टूट जाए। मुझे मजीद कोई बात करनी ही नहीं है। आप अपनी माँ को खुश करें और अपना कारोबार देखें, क्योंकि सिर्फ दो यही दो काम करने के लिए आप दुनिया में आए हुए हैं। सारा के कमरे से चले जाने के बाद उसने आंखें बंद करते हुए लंबी सांस अंदर खींची। गर्दन झुकाकर दोनों हाथ सर की पुष्ट पर रखे। चंद पल इसी हालत में रहने के बाद सीधा हुआ, नजर कॉफी के ट्रे पर पड़ी। उठकर ट्रे को पकड़कर दूर कोने में रखाया और काम में मगन हो गया। वो कमरे में यहाँ से वहां चक्कर लगाते हुए कह रही थी, तुम यकीन कर सकते हो ये शख्स किस कदर बेहिस है। इसका कारोबार, इसकी माँ, उसका ये, उसका वो। हाँ तो मैं क्या हूँ? क्या ये अंधा है? क्या इसको नजर नहीं आता मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस उसके लिए बैठी हुई हूँ? मार्को सर को ऊपर नीचे करके उसको तजस्सुस भरी नजरों से देख रहा था। निचले होंठ को दांतों के दरमियान दबा छुपाते हुए मार्को को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, मेरा दिल कर रहा है वापस जाऊं और दोनों कॉफी के कप उसकी फाइल्स और लैपटॉप पर गिरा कर आऊं। मार्को ने हूं की आवाज निकाली। जानती हूँ गुस्सा करेगा, तो अच्छा है ना, जैसे मैं जल रही हूँ ये भी जले। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, उसको मेरी नाराजगी की रत्ती भर परवाह नहीं होनी है। चाहो तो जाकर तस्दीक कर लो, फाइल में सर दिए बैठा होगा। या अल्लाह, मुझे इतना बुज़दिल आदमी क्यों मिला है? बहन के साथ मुँहमारी कर ली, भाई को मार पिटा ली, और माँ की बात आती है तो इसके मुंह में जुबान ही नहीं रहती है। और माँ भी दुनिया की तेज तरीन औरत है। जानती है उसका बेटा कसूरवार है, फिर भी टसवे बहा बहा कर बड़े बेटे का दिल नरम किए जा रही है। मारिया और अयूब की बदतमीजी के पीछे सारा जहर इस औरत का है, मगर ये आदमी नहीं समझेगा। मार्को ने सर कंबल की नरमाहट पे रखा। अच्छा, अब तुम भी मेरी बकवास सुनकर थक गए हो। अगर तुम्हारे पास भी मेरी बात सुनने का वक्त नहीं है ना, तो मैं अपना गुस्सा उसी पर निकाल कर आती हूँ जिस पर है। अगले पल लंबे लंबे डग भरती अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की जानिब आई। दरवाजे में रुककर अंदर झांका। डैनियल की साइड, दरवाजे की साइड की जानिब साइड थी। वो हाथ में एक शीट लिए खड़ा फोन पर बात कर रहा था। सारा ने मेज पर कॉफी के कप ना पाकर कमरे में नजर दौड़ाई। दरवाजे के पास फर्श पर ट्रे रखी नजर आई। उसने आवाज पैदा किए बगैर एक कप उठाया और कारपेट पर दबे दबे पांव चलती हुई उसके पास आई। सोफे पर चढ़कर डैनियल के मुकाबले में ऊंचाई हासिल करने के बाद बड़े आराम और तहम्मुल से कप को डैनियल के सर पर उंडेल दिया। वो उसको कमरे में महसूस कर चुका था, मगर जो हरकत उसने की थी, डीन को उसकी 100 साल में भी उम्मीद नहीं थी। ठंडी कॉफी उसके सर से होती हुई उसके शर्ट और चेहरे को भिगोने के बाद कारपेट पर गिरी। उसने जैसे सर पीट लिया, मुंह से गाली निकली, जिस पर कॉल की दूसरी जानिब मौजूद आदमी ने चौंक कर पूछा, जी सर? तुमसे नहीं कह रहा हूँ, रुको मैं वापस फोन करता हूँ। कॉल काटने के बाद अपने हुलिये की जानिब इशारा करते हुए सारा से बोला, व्हाट द हेल यू क्रेजी वुमन, हैव यू लॉस्ट योर माइंड और समथिंग? वो तंजिया मुस्कुराहट समेत उसके कंधे पर तसल्ली का हाथ मारते हुए बोली, I did lose my mind after speaking to you earlier, but now we are good. Now I can sleep in peace.
डैनियल को अपने कानों पर यकीन न आया। तस्दीक करते हुए पूछा, सीरियसली? आर यू फॉर रियल? वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए सोफे से नीचे उतरी। एज रियल एज यू आर माई लव। पंजों पे वजन डालकर डैनियल के गाल पर प्यार किया और दरवाजे की जानिब जाते हुए बोली, गुड नाइट। डैनियल ने पेपर मेज पर रखा और उसके पीछे आया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, डैनी ने दरवाजे के पास रखा कप उठाकर उसके सर पर औंधा कर दिया और नरम सी मुस्कुराहट समेत मध्यम मगर भारी आवाज के साथ उसके कान के करीब झुका। लव यू मोर स्वीट हार्ट, स्वीट ड्रीम्स। डैनियल ने कमरे से जाते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सारा ने खा जाने वाली नजरों से बंद दरवाजे को घूरा और पैर पटकती अपने कमरे की जानिब आ गई। शॉवर के बगैर कोई चारा नहीं था। मार्को की नजरों में देखते हुए सारा ने तंबीह की, खबरदार, जो तुम हंसे, कमरे से निकालकर बिल्कुल वैसे ही दरवाजा बंद करूंगी जैसे मेरे पर किया गया है। अलमारी से सोने का लिबास पकड़कर वॉशरूम का रुख किया। 15 मिनट बाद शॉवर लेकर बाहर आई तो मार्को को जागते पाया। तुम्हारी रातों की नींद क्यों हराम हुई है? क्या तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई है? क्या तुम भी किसी के बाजू पर सर रख कर सोने के आदी हो? चलो, मैं हूं ना, तुम मेरे बाजू पर सर रख कर सो जाना। मेरी तो लगता है आज की रात भी नेटफ्लिक्स के सहारे कटनी है। मैंने कल एक फिल्म का ट्रेलर देखा है, +1। आज वही देख लें। कास्ट कोई इतनी खास नहीं है मगर चांस लेने में क्या हर्ज है, हो सकता है सरप्राइज निकल आए। रुको, मैं बाल ड्राई कर लूं, फिर देखते हैं। मुझे भूख भी लग रही है। मार्को ने आवाज निकाली जिस पर वो एहतजाज करते हुए बोली, अच्छा अच्छा मैं जानती हूँ मेरी आदतें बहुत खराब हैं। जताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँ? पहले जब तक वो घर नहीं आ जाता था, हलक से निवाला नहीं उतरता था। अब वो सारा दिन सारी रात माँ के कमरे में होता है, न जाने खुद भी कुछ खाता है कि नहीं। हर दफा जो खाना अंदर भेजती हूँ उसमें से बचकर ही आता है। उसने ड्रायर से बाल सुखाए, चेहरे पर नाइट क्रीम लगाई, हाथ पैरों पर भी खास किस्म की क्रीम लगाने के बाद लैंप जलाया। कमरे की दूसरी बत्तियां गुल करके बेड पर सरहानों के दरमियान लेट गई। मार्को भी उसके ऊपर लेट गया। सारा की नजरें टीवी पर थीं और एक हाथ मार्को की फर में गुम था जिससे गाहे बगाहे वो उसके बाल सहला रही थी। कोई आधा घंटा गुजरा होगा जब वो मार्को को मुखातिब करते हुए बोली, वो जानता है मैंने खाना नहीं खाया होगा मगर फिर भी उसको परवाह नहीं है। मार्को का जवाब खर्राटे में आया। मजीद आधा घंटा गुजर गया तो बोली, अगर मेरी नींद खराब हुई है तो सोता वो खुद भी नहीं होगा। देख लेना, कुर्सी या सोफे पर ऊँघ कर रातें गुजार रहा है। मूवी खत्म हो गई मगर नींद का दूर दूर तक नामो निशान न था। बहुत देर तक यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही मगर उकता कर साइड पर रखा अपना फोन पकड़ा। डीन का मैसेज बॉक्स खोला। उसकी डीपी पर लगी नादिया बेगम और मुराद अंकल की तस्वीर को देखती रही। तस्वीर उनकी जवानी की थी। जब रहा न गया तो लिख भेजा, मेरे पसंदीदा सूट को खराब करने वाले के फोन का सारा डेटा उड़ जाए। 5 मिनट बाद जवाब आया, कभी बैकअप के बारे में सुना है? यहीं से अंदाजा लगा लो, तुम जवाब भी देर से देते हो और मैं 2 सेकंड भी नहीं रह सकती। अल्लाह करे सारी की सारी बैकअप फाइल्स क्रैश कर जाए। वक्त देखा है? हाँ, 2:45 हुए हैं। तो जा क्यों रही हो? सो जाओ। अच्छा। डीन? मुझे नींद नहीं आती है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने 10 मिनट इंतजार किया, फिर फोन बेड पर फेंक दिया। 5 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला, बत्ती जली और कमीज के बगैर कंधों पर तौलिया डाले हाथ में खाने की ट्रे लिए वो बेड की जानिब आते हुए बोला, अगर तुमने अपनी आदतें नहीं ना बदली तो मैं तब तक कमरा छोड़ दूंगा जब तक तुम लाइन पे नहीं आती। उठकर खाना खाओ। वो मुस्कुराहट लिए कुछ कहने जा रही थी जब डीन ने हाथ उठाकर सख्ती से रोक दिया। एक लफ्ज नहीं बोलोगी। सारा ने ललचाती नजरों से ट्रे में रखी बिरयानी की प्लेट और रायते को देखा। साथ में एक जग में दूध था। हस्बे मामूल गिलास एक ही था। बिरयानी की मिकदार देखकर हैरत हुई। ये सारी मैं खाऊंगी?
مگر اگلے پل پلیٹ کی دوسری جانب رکھا دوسرا چمچ نظر میں آیا۔ سارا سے پہلے ہی وہ اپنا چمچ اٹھا کر بریانی کھانے لگا۔ نظریں اسکرین پر لگی ہوئی تھیں۔ سارا نے اپنا چمچ اٹھایا۔ ڈینیل نے گلاس میں دودھ نکال کر ٹی وی کی اسکرین کو اسکرولنگ کرتے ہوئے گلاس خالی کیا۔ سارا نے اس کا گلاس دوبارہ بھر دیا، جس میں سے فقط ایک گھونٹ لینے کے بعد اس نے گلاس واپس رکھ دیا اور بریانی کا آخری نوالا لے کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ جب تک وہ دانت برش کرنے کے بعد کمرے میں 40 قدم چل کر وہ فارغ ہوا، وہ ٹرے کو بیڈ سے ہٹا چکی تھی۔ سونے سے عین پہلے کھانا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ اپنا تو تمہیں خیال نہیں ہے، مگر کسی دن مجھے بھی ہارٹ اٹیک کرواؤ گی۔ استغفر اللہ۔ سارا جا کر دانت برش کر آئی۔ وہ بتیاں گل کر کے بستر میں لیٹ چکا تھا۔ وہ بھی آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ڈین کے پیروں سے اس کا پیر مس ہوا۔ ڈین کے پیر ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے پیر کمبل کے دوسرے کونے میں چھپا لیے۔ اگلے پل منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی جب ڈین نے اپنے دونوں پیر اس کے پیروں کے اوپر اس طرح رکھے کہ سارا اپنے پیر وہاں سے ہٹا نہ سکے۔